پرموٹ کرو اور برائی کی حوصلہ شکنی کرو. قوت نافذہ رکھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ برائی کو قوت کے ساتھ روکیں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے منع کریں، اور عام لوگوں کی ذمہ داری ہیں وہ اپنے عمل اور رویے سے برائی کی نفی کریں اور بروں سے پیچھے ہٹ جائیں. جب بروں سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو برے خود بخود تنہا ہو جائیں گے. برائی کے گرد ہجوم ہمارا ہوتا ہے، جو ہم بعض کا شغل تماشے کی شکل میں گئے ہوتے ہیں لیکن ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا سوشل میڈیا، اس پہ جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اگر کسی بری چیز کو لوگ دیکھیں ہی نہ تو لوگ اچھی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں. لیکن جب بری چیز کی تشہیر زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ اس کو زیادہ فالو کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو پھر اچھائی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو عدل کا حکم دیا اللہ نے ہمیں، احسان کا، حسن سلوک کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، اور منع کیا اس نے فحشاء سے، منکر سے، ہر گناہ، ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے، اور منع کیا اس نے ہمیں سرکشی اور تمرد سے اور بغاوت سے، تاکہ ہم ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کی بنیاد رکھ کے آگے بڑھ سکیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. جو بے حیائی ہے، جو برائی کے کام ہیں، وہ اعلانیہ ہوں یا مخفی ہو، ان کے نیڑے بھی نہیں جانا، اس کوچے سے بھی نہیں گزرنا. ہمارا اسلام ہمیں پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، عفیف اور پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے. بے پردگی ان سے منع کر دیا گیا، پردے کی تلقین کی گئی. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آ کے دستک دے دروازے پر، گھر میں مرد نہیں ہے، خاتون کو بامر مجبوری جواب دینا پڑتا ہے، تو وہ اپنے لہجے کو تلخ رکھے، اپنے لہجے کو ملائم نہ کرے کہ دل کا کوئی روگی اس ملائم لہجے سے میلان قلب پیدا نہ کر لے، اور اس کے دل کے اندر کوئی ایسا خیال بھی پیدا نہ ہو. اللہ اکبر. اسلام گھر کی خاتون کو اتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں گمان بھی ذہنوں میں پیدا نہ ہو. اور فرمایا کہ وہ گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار باہر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام. سورہ نور پڑھ کے دیکھیے، سارے احکام موجود ہیں. یہ 8 تاریخ کو جس طرح سے خواتین کو بازاروں میں لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ دیے جاتے ہیں، اور پورا میڈیا اس منظر کو دیکھنے کے لیے خود بھی بے چین ہوتا ہے، اور قوم کو بھی یہ تماشا دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے خبریں دینے کے چکر میں ہوتا ہے. ان کو 8 تاریخ کو اگر حقوق سکھانے ہیں تو سورہ نور پڑھائی جائے. خواتین اسلام کو کہا جائے آج 8 تاریخ خواتین کا دن ہے، تم گھر میں بیٹھ کے سورہ نور کی تلاوت کرو، تمہارے رب نے تمہارے حقوق کو کیسے بیان کیا ہے. تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم کتنی پاکیزہ شہزادیاں ہو، تمہارا وجود کس قدر اللہ جل شانہ نے پاکیزہ بنایا ہے، اور کوئی گندی نظر کا بوجھ بھی تمہارے اوپر. بغداد کے اندر ایک بڑھئی تھا اور وہ اس فن میں بہت طاق تھا. اس نے اخروٹ کی لکڑی سے ایک منبر تعمیر کیا، اور اتنا عالی شان اور اتنا خوبصورت، پھر اس کے اوپر اس قدر مینا کاری کے دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آنے لگے، اور اس کی شہرت 4 دانگ عالم میں پھیل گئی. لوگوں نے اس سے اس کی منہ مانگی قیمت پہ اس کو خریدنا چاہا کہ آپ بولیے، جتنی قیمت آپ مانگیں گے اس قیمت میں ہم آپ سے یہ منبر وصول کریں گے اور اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی جامع مسجد میں رکھیں گے. لیکن وہ ہر ایک کو انکار کر دیتا. پھر دوسرا شخص، تیسرا شخص، حتیٰ کہ اس کو سونا تول کر کے اس کے مقابلے کے اندر منبر دینے کی پیشکش بھی ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا. تو اس کو کہا آخر وجہ کیا ہے؟ ایک فنکار جب کوئی فن پارا تراشتا ہے، ایک کاریگر جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی قیمت لیتا ہے. تم اس منبر کو بیچ کیوں نہیں رہے، کرو گے کیا؟ اس نے کہا کہ یہ منبر مسجد اقصیٰ میں رکھا جائے گا. تو لوگوں نے کہا مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، وہاں کیسے رکھا جائے گا؟ تو اس کا ایک ہی جواب تھا. آج ہم نے وہ جواب اور اس کی فلسفی سمجھنی ہے، اس کی اتھا گہرائیوں میں اترنا ہے اور اس حوالے سے اپنا محاسبہ کرنا ہے. اس نے ایک ہی جواب دیا. اس نے کہا کہ میں تیر و تفنگ کا آدمی نہیں ہوں، میں تیر چلا کے وہاں مسجد اقصیٰ کو فتح نہیں کر سکتا. میرا کام منبر بنانا تھا، میں نے منبر بنا کے چھوڑ دیا. جب کوئی فاتح آئے گا تو یہ منبر وہاں رکھ دیا. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے اللہ نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، اور پھر وہ منبر مسجد اقصیٰ کے اندر رکھا گیا. میں اور آپ یار منبر تو بنائیں. اللہ اکبر. نظیری نیشا پوری نے کہا تھا
کہ چوب ہر نخل کے ممبر نہ شود دار کنم. اس نے کہا کہ میں لکڑیوں کو لے کر کے کوشش کر رہا ہوں کچھ بنانے کی، تو کچھ لکڑیاں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے ممبر بن سکے. یعنی یہ تو مصیبت ہے اس دور نافرجام کی، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جب خواہشات اور آرزوؤں اور تمناؤں کی دنیا آباد کیے ہوئے لوگ ہوں، تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہے جب صلاحیتوں کے رخ عجیب و غریب بن جائیں اور فہم دین بھی ناقص ہو جائے، تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اس مٹی سے بنایا کیا جائے. لیکن نظیری نشا پوری نے ہمیں حوصلہ دیا، کہا نیس در خشک و ترے بیشہ من کوتاہی، میرے جنگل کے خشک و تر کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے. چوب ہر نخل کہ ممبر نہ شود دار کنم، کہا کہ لکڑیاں تو لے کر کے میں آ گیا ہوں، اب ان لکڑیوں کو تراشوں گا. جس لکڑی سے ممبر بن سکا اس سے ممبر بنا لوں گا، جس لکڑی سے ممبر نہ بن سکا اس سے سولی بنا لوں گا. دوواں گلاں وچوں 10 درویشا تینوں کیڑی گل قبولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی. تو جو بن سکا ہم نے وہ بنانا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے نبھانا ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنے ماحول کے اندر توازن کے ساتھ آگے بڑھ کر کے صالحیت کے نور کو پھیلانا ہے.